جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام گل حسن خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوشل اینڈ پولیٹیکل کارنر۔ عمران خان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ رجیم چینج کے بعد جس طرح سے عمران خان نے اپنا بیانیہ وہ لوگوں میں زبان عام کیا کہ امریکہ کے کہنے پہ مجھ سے گورنمنٹ چھینی گئی ہے، اور وہ جو نعرہ تھا یا جو بیانیہ تھا وہ پاکستانی عوام میں اتنا مقبول ہوا کہ عمران خان مقبولیت کے جو ریکارڈ ہے وہ توڑتا گیا، بلکہ پوری دنیا میں عمران خان کو ایک زبردست رسپانس ملا، اور اس نے کہا کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں اور مجھے دبایا جا رہا ہے اور میں پاکستانی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں چھوڑا جا رہا۔ ظاہری بات ہے، جب ملک کی بات ہوتی ہے، جب ملک کے استحکام کی بات ہوتی ہے، جب ملک کے اکانومی کے استحکام کی بات ہوتی ہے، غریب کی بات ہوتی ہے، تو لوگ اس پہ لبیک ضرور کہیں گے۔ میں نے پچھلے ویلاگز میں یہ کہا تھا کہ عمران خان سے سیاسی طور پہ چند غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، جو کہ اگر کوئی پولیٹکس کا کوئی طالب علم ہو تو انشاءاللہ وہ جس طرح سے میں ہوں وہ میری بات سے اتفاق کرے گا۔ رجیم چینج کے بعد عمران خان کی شہرت میں زبردست اضافہ ہوا۔ عمران خان سڑکوں پہ اور اپوزیشن جو ہے وہ چلی گئی اسمبلیوں میں اور اپنی طبیعت کے مطابق اس ملک کو چلانے لگی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب اپوزیشن نہیں ہوگی تو حکومت وہ کرے گی جو اس کا جی چاہتا ہے۔ نیب میں امینڈمنٹس ہوئی، روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ نیب کے امینڈمنٹس میں یہ بہت بڑی بات سامنے آئی کہ اگر مثال کے طور پہ 50 کروڑ تک کوئی غبن کرے گا تو اس سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تو 50 کروڑ روپیہ جو ہے ایک اچھی خاصی رقم ہوگی۔ اگر مثال کے طور پہ 70 ممبرانوں کا بھی نہ کہ وہ 70 ممبران 50 کروڑ کی غبن کریں، ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تو کیا خیال ہے وہ جو یہ پیسے، یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کہاں تک پہنچے گی؟ عمران خان ابھی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اگر وہ اسمبلی میں بیٹھتا تو بہت بڑی بات ہوتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے سیاسی طور پہ خودکشی کی ہے کہ جب وہ قومی اسمبلی نہیں گئے۔ ایک تو اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ تھا، عوام کے مینڈیٹ کا خیال نہیں رکھا گیا۔ چاہیے یہ تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے ملک کے بہت اچھی خدمت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ چور ہے، ایک بندہ جس طریقے سے بھی آیا ہے، لیکن آپ سے گورنمنٹ چھینی گئی ہے اور آپ کے اپنے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے ہیں۔ آپ نے جو بھی طریقہ ان لوگوں نے اپنایا ہے، یا جو بھی ان لوگوں نے پیسے لگائے ہیں یا ڈالرز لگائے ہیں، جو بھی ہو، لیکن ان لوگوں نے کسی طریقے سے آپ کی گورنمنٹ آپ سے چھین لی۔ آپ کے پاس اپوزیشن میں رہ کے اس ملک کی اور خدمت کرنے کا ایک زبردست چانس تھا، لیکن خان صاحب آپ نے وہ ضائع کر دیا۔ خان صاحب، آپ اگر مینڈیٹ کو دیکھتے اور آپ اپنے اس اپوزیشن میں جو کردار آپ ادا کر سکتے تھے اس کو دیکھتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج آپ سیاسی یتیمی کی طرف نہیں جا رہے ہوتے۔ دوسری غلطی آپ نے سب سے بڑی یہ کی کہ آپ نے اس کے بعد پنجاب اور KPK کی اسمبلی ابھی ڈیزالو کر دی۔ یہ آپ کی دوسری بڑی سیاسی خودکشی ہے خان صاحب۔ آپ کو نیشنل اسمبلی چھوڑنی نہیں چاہیے تھی، اور اگر آپ نے وہ چھوڑنی تھی تو آپ کو یہ دو صوبے آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے تھے، کیونکہ اگر پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو آدھے سے زیادہ پاکستان آپ کے کنٹرول میں ہوتا۔ KPK ویسے بھی تقریباً 10 سالوں سے آپ کے پاس ہے، تو وہاں پہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی چڑیا وہ پر نہیں مار سکتی۔ لیکن خان صاحب، آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار کے وہاں کا بھی مینڈیٹ کا بھی خیال نہیں رکھا اور گورنمنٹ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اپوزیشن جو اس وقت کی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، جو اپوزیشن تھی جو بعد میں گورنمنٹ میں، یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ جو PDM کی گورنمنٹ ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان دونوں اسمبلیاں توڑے تو تب جا کے ہم الیکشن کا اعلان کریں گے۔ عمران خان کو ان کی زبان پہ اعتماد آ گیا، اور عمران خان کو یہ اعتماد تھا کہ شاید یہ جمہوری ملک ہے، یہ لوگ آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے، اور جو میں نے فیصلے کیے ہیں وہ وقت کے ساتھ درست ثابت ہوں گے۔ لیکن وہ ٹوٹل فیصلے عمران خان کے اگینسٹ چلے گئے، پاکستانی عوام کے اگینسٹ چلے گئے، اور آج کل پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستانی غریب عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی کی سطح پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 39% بڑھ چکی ہے۔ ایک غریب بندہ اپنے بچوں کے لیے روٹی نہیں وہ لا سکتا۔
ایک غریب بندہ اپنے بچوں کو روٹی کھلانے سے قاصر ہے، ایک غریب بندہ اپنے بچوں کا علاج معالجہ وہ نہیں کرا سکتا، ایک غریب بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فیس، اسکول کی فیس پے نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی کہ آپ پاکستانی عوام کے لیے آواز بلند کرتے، بہت ساری باتوں پہ آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے کانسٹیٹیوشنلی، شاید یہ لوگ اتنی دور تک نہ جاتے اور شاید یہ لوگ پاکستانی عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرتے جتنا کہ پاکستانی غریب عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب آپ کی گورنمنٹ میں صحافت کو نشانہ بنایا گیا، بہت سارے صحافیوں کو، ابصار عالم وغیرہ ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو اٹھایا گیا، حامد میر صاحب جس طرح سے اور بھی بہت سارے، آسمہ شیرازی صاحبہ، سب کے ساتھ جو ہوا، آپ اس گورنمنٹ میں عمران ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے، اس گورنمنٹ میں اشرف شریف کو قتل کیا گیا، اس گورنمنٹ میں جمیل فاروقی کو اٹھایا گیا، اس گورنمنٹ میں صدیق جان کو اٹھایا گیا، اس گورنمنٹ میں جو سمیع ابراہیم ہے ان کو اٹھایا گیا، صحافیوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ اور پی ڈی ایم کے درمیان صحافت کیوں رل رہی ہے؟ کیا صحافیوں میں اپنی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ کچھ کام کر سکے، اپنے بلبوتے پہ اس ملک کی خدمت کر سکے؟ کیونکہ صحافی کسی ملک کی زبان ہوتی ہے، کسی ملک کی آنکھیں ہوتی ہے، کسی ملک کے کان ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ جو لفافیزم، جو ایک طرح سے لفافہ صحافت شروع ہو چکی ہے، وہ اس ملک کے سسٹم کو اگر بے نقاب کرتی ہے، اس ملک کے سسٹم پہ اگر اپنا ہاتھ ڈالتی ہے تو ان کے ہاتھوں کو روک لیا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک صحافی کسی گورنمنٹ کا، کسی وزیر کبیر کا، کسی ادارے کا، اگر اس کی کرپشن کو، اس کو بے نقاب کرتا ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے، اس کو سر پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، اس کو غائب کیا جاتا ہے، اس کو زبان کاٹنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ آیا سیاست میں ان صحافیوں کا کردار کیوں اس طرح سے ہے؟ کیا سیاست جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان کی، ریاست پاکستان کی، کیا وہ حفاظت نہیں کر سکتی؟ صحافیوں کی آواز کو آپ کب تک دبائیں گے؟ میری پی ڈی ایم سے بھی گزارش ہے، عمران خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اس ملک پہ رحم کرے، اس ملک کے غریب عوام پہ رحم کرے، اس ملک کے سسٹم پہ رحم کرے۔ بیٹھ جائیں آپس میں، خواہ کوئی بھی آپ کے اگینسٹ ہو، خواہ کوئی بھی وہ کتنا بھی طاقتور ہو، جب آپ ایک بس پہ ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کی مانی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے ایمان بیچو گے، لیکن اگر آپ اپنے ضمیر بیچو گے، لیکن اگر آپ اس ملک کے عوام کو بیچو گے، لیکن اگر آپ اس ملک کے اداروں کو بیچو گے، لیکن اگر آپ کسی ملک دشمن کی گود میں جا کے بیٹھو گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم پاکستان کی عوام ہیں، ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، حق سچ بولیں گے۔ حق سچ کو اگر کوئی بھی دبائے گا تو آج ایک زبان نہیں ہوگی لیکن کل 100 زبانیں ہوں گی، اس زبان پہ سچ ہوگا، اس زبان پہ جو ہے وہ بات ہوگی جو ملک پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے بہترین ہو۔ میری بات چلی تھی عمران خان کی صحافت سے، عمران خان کی سیاست سے، اور صحافت پہ آ کے رکی گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے۔ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، جتنے بھی ہمارے طاقتور لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکستانی عوام پہ رحم کریں۔ غریب کا بچہ بھوکا سو رہا ہے، آپ کے بچے برانڈڈ کپڑے پہن رہے ہیں۔ غریب کا بچہ جو ہے وہ اس کے پاس اسکول کی فی نہیں ہے، لیکن آپ کا بچہ وہ انگلینڈ میں، آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ جب تک اس ملک میں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہوگا، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے لوگ مریں گے، اسی طرح سے صحافت برباد ہوگی، اسی طرح سے یہ ملک جو جائے گا تو ڈی سٹیبلٹی کی طرف جائے گا۔ دعا کرے پاکستان کے لیے، پاکستانی سیاستدانوں کو دعا کریں، ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک پچ پہ لے آئے۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ متعین کردہ حدود میں رہ کے پاکستان کی خدمت کرے۔ پاکستان زندہ باد، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان زندہ باد، انسٹیٹیوشن آف پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔